والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَالْحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام آبا محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک وقار امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لامکان سید انس و جان سرور انبیاء نیر تاباں شہنشاہ حسینہ شاہ خوباں تتیمہ دوراں سل خیر زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین آدم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز سامعین ذی وقار، ایک ایسا مہینہ ہم سب پر سایہ فگن ہے کہ جس ماہ مقدس میں اللہ پاک نے ہمیں کائنات کی سب سے عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اسی ماہ مقدس کی بابرکت ساعتوں میں میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے۔ حضور کا ذکر جمیل، تذکرہ حسین، یہ اہل ایمان کے قلوب کو تسکین اور راحت عطا کرتا ہے۔ جب بھی ربیع الاول شریف کا یہ بابرکت ماہ آتا ہے اہل ایمان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، طبیعتوں پہ مسرت چھائی ہوتی ہے، گلی اور کوچوں کو سجایا جاتا ہے، دل باغ باغ ہوتے ہیں اور گھر بھی جگمگا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ محبت فطرتی محبت ہے۔ ہر وہ سینہ جس سینے کے اندر رکھا ہوا دل کسی بندہ مومن کا دل ہے،
وہ حضور کی ولادت پر خوش نہ ہو تو پھر وہ دھڑکنے والا دل ہی بے فائدہ ہے۔ تو جو بھی بندہ مومن ہوگا فطرتی طور پہ اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہوگا اور اس کے محبت اور عشق مصطفیٰ کا یہ تقاضا ہوگا کہ وہ حضور کا تذکرہ جمیل سنے تو سینے کے اندر اس کے ٹھنڈ پڑ جائے۔ اس لیے سارا ساتھ اہل ایمان حضور سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا دم ہر بندہ حضور سے ہر ساتھ بھرتا ہے، لیکن اس ماہ مقدس میں چونکہ حضور کی ولادت ہوئی تو اس ولادت کی نسبت سے بنسبت بقیہ ایام کے اہل ایمان مزید جذبے، ذوق اور شوق کے ساتھ اپنا تعلق اپنے رسول کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے میدان عمل کے اندر آتے ہیں۔ کہیں محفل میلاد کی سجائی جاتی ہیں، کہیں گلی کوچوں کے اندر چراغاں کیا جاتا ہے، کہیں جھڑیاں لگا کے اپنے عقیدت اور جذبات کا اظہار اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کرتی ہیں، اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ہر سو عالم یہ ہوتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سو جو اہل ایمان ہیں اور جتنی بھی کائنات کے اندر بسنے والی مخلوقات ہے، ابلیس کے سوا باقی ساری مخلوقات آمد مصطفیٰ پر مسرور ہوتی ہے، اس لیے کہ حضور صرف مومنوں کے لیے رحمت بن کے تشریف نہیں لائے، بلکہ رب نے فرمایا محبوب میں نے تجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نے صرف اہل ایمان کو اپنے وجود مسعود کی برکتوں سے مستفیض نہیں کیا، اور حضور کی آمد کا فائدہ صرف اہل ایمان کو نہ ہوا بلکہ ساری کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں کو بھی حضور کی آمد کا فائدہ ہوا، اور حشرات الارض حتیٰ کہ جانوروں چوپائیوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا فائدہ ہوا۔ تو اسی لیے کہا حضرت نے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نور حضرت عبداللہ کی پشت سے جناب آمنہ کے بطن مبارک میں یہ منتقل ہوا تو سیرت حربیہ والے نے لکھا کہ اس وقت مکہ کے اندر قریش کے گھروں کے اندر جتنے جانور تھے، جتنے چوپائے تھے، ان تمام چوپائیوں کو اللہ پاک نے زبان عطا کی، اور انہوں نے اپنی اپنی زبان میں ایک دوسرے کو مبارکیں دی اور کہا مبارک ہو کہ آج آمنہ کے بطن کے اندر نور مصطفیٰ جلوہ فگن ہو گیا ہے۔ سو ان جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارک دی، خوشی منائی حضور کی ولادت کی، اور ابلیس وہ پہاڑ پر جا کے رونا شروع ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، وہ جو میں اس روز سے لے کے آج تک اتنی محنت کر رہا تھا لوگوں کو گمراہ کرنے سے، لوگوں کو رب سے دور کرنے کی، لوگوں کو جو ہے وہ بھڑکانے کی جتنی میں نے کوشش کی، اب تو وہ نبی جلوہ فگن ہو گیا ہے کہ جس نبی نے انسانیت کو جہنم کے اندھیروں سے بچا کے جنت کا راہی بنا لینا، تو اس کی ساری امیدوں پر پانی پھرا تو اس کی وجہ سے مایوس ہوا۔ تو ابلیس کے سوا باقی ہر شے حضور کی آمد پر خوش ہوتی ہے، حضور کے تذکرے ہوتے ہیں، حضور کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اسی نسبت سے میں کچھ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا اور محبت کی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے اہل محبت جو ہوتے ہیں انہیں دلائل سے سروکار نہیں ہوتا، دلائل کا محتاج منکر ہوتا ہے، نہ ماننے والے بندے کو بندہ دلیلیں دیتا ہے، اور جو اہل محبت ہوتے ہیں
وہ صرف حضور کا تذکرہ سننا چاہتے ہیں کہ کسی بھی بہانے سے، کسی بھی جو ہے وہ نسبت سے یار کا تذکرہ تو چھڑ جائے، کسی بھی نسبت سے حضور کی باتیں تو سنی جائیں، کسی بھی نسبت سے، کسی بھی بہانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جو ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے۔ وہ حضور کی باتیں سن کے مسرور ہوتے ہیں، حضور کا تذکرہ سن کے مسرور ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاد رکھیے 2 ظہور ہیں۔ پہلا ظہور یہ نور محمدی کی خلقت کا ظہور ہے، اور دوسرا ظہور ولادت مصطفیٰ کا ظہور ہے۔ خلقت نور محمدی یعنی حضور کا جو ظہور اول ہے خلقت کے اعتبار سے یہ نوری ہے، اور ظہور ثانی ہے ولادت کے اعتبار سے۔ ولادت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہے یہ آپ کا ظہور بشری ہوا۔ یہ جو نور و بشر کے جھگڑے چلتے رہے اور یہ مناظرے اور مجادلے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا اور ہوتا رہتا ہے، اگر اس چیز کو سمجھ لیا جائے کہ حضور خلقت کے اعتبار سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اول جو خلقت کے اعتبار سے تھا وہ نوری تھا، اور ولادت کے اعتبار سے حضور کا ظہور ثانی یہ بشری تھا، تو جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور کی خلقت نوری ہے اور ولادت بشری ہے۔ خلقت سے نور مصطفیٰ کا سفر شروع ہوا، یعنی اللہ پاک نے جب مصطفیٰ کریم کے نور کو تخلیق کیا تو وہاں سے نور محمدی کا سفر شروع ہوا، اور ولادت پر آ کے یہ نور مصطفیٰ ایک حسین پیکر بشری کی شکل کے اندر ڈھل گیا۔ اب چونکہ یہ نور تھا خلقت کے اعتبار سے، اور یہ نور پیکر بشری کے اندر ڈھل کے اس بشری کائنات کے اندر آیا، سو ساری بشری کائنات کے اندر کوئی بشر اس پیکر کے مقابلے کا نہ تھا، اس لیے کہ حقیقت میں نور تھا جو بشر کی شکل کے اندر ڈھل کے اس کائنات کے اندر آیا، سو ساری بشری کائنات کے اندر کوئی بشر اس بشریت مصطفیٰ کے مقابلے کا نہ تھا۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے فیض سے اس کا نور جو ہے وہ تخلیق ہوا، سو ساری کائنات سمائی کے اندر اور ساری نوری کائنات کے اندر کوئی نوری فرشتہ بھی ایسا نہیں تھا جو اس پیکر حسن و جمال کا مقابلہ کر سکتا، نہ بشری کائنات کے اندر کوئی بشر اس جیسا اور نہ نوری کائنات کے اندر کوئی ملائکہ اس جیسا تھا، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے فیض سے براہ راست تخلیق کیا گیا نور تھا۔ حضرت امام عبد الرزاق اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں، اور یہ امام عبد الرزاق کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ امام بخاری کا نام آپ جانتے ہیں، امام بخاری کے استاد تھے حضرت امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، یعنی امام بخاری کے دادا اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ یہ حدیث لائے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایک روز حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ صحابہ کا محبت کے مصطفیٰ کا ایک انداز تھا کہ جب بھی حضور سے مخاطب ہوتے فدا کا امی و ابی کے خوبصورت الفاظ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، فدا کا امی و ابی بکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میری ماں باپ قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اخبرنی مجھے خبر دیجیے، ایو شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ مجھے خبر دیجیے
اللہ پاک نے کائنات کے اندر ہر شے سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ یہ ایک فطرتی سوال ہے، آج بھی انسان کے ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے۔ بعد میں یہ سائنسدانوں کے ذہن کے اندر یہ سوال ابھرا کہ بھئی جب کائنات کے اندر کچھ نہیں تھا تو کیا تھا؟ سائنس نے اس پر پھر تحقیق کی، تو سائنس نے اپنی تحقیق کرتے ہوئے جو نتیجہ اخذ کیا وہ نتیجہ یہ انہوں نے نکالا کہ جب اس کائنات کے اندر کچھ نہیں تھا نا، اس وقت اس کائنات کے اندر ایک روشنی تھی جس روشنی نے ساری کائنات کو اپنے دامن کے اندر لپیٹا ہوا تھا۔ ایک روشنی تھی، وہ کہتے ہیں ایک روشنی تھی، ایک نور تھا جو ہر سو جو ہے وہ پھیلا ہوا تھا کائنات کے اندر۔ جب کچھ نہیں تھا تو وہ ایک روشنی کائنات کے اندر سب سے پہلے تھی۔ اب حضرت جابر بن عبداللہ نے عرض کی یا رسول اللہ اخبرنی ایو شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ بتائیں اللہ پاک نے ہر شے سے پہلے کائنات میں کس شے کو پیدا کیا؟ کس شے کو پیدا کیا؟ حضور سے صحابی سوال کر رہا ہے، اور اس سوال کے اندر صحابی کا عقیدہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے۔ میں مذہب کی اور مسلک کی بات کروں کہ وہابی کا عقیدہ تو یہ ہے نا کہ معاذ اللہ وہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے، وہ دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں رکھتے، یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ صحابی کا علم کیا ہے اور صحابی کا عقیدہ کیا ہے کہ صحابی حضور سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیں اللہ پاک نے ہر شے سے پہلے کس شے کو تخلیق کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ میں جس نبی سے پوچھ رہا ہوں وہ نبی اتنا اعلیٰ علم رکھتا ہے کہ کائنات کی ہر شے سے پہلے کا علم بھی اس کے پاس موجود ہے۔ تو جب حضرت جابر بن عبداللہ نے پوچھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر، اے جابر، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور النبی کا من نورہ، فرمایا جابر اللہ پاک نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ ہر شے سے پہلے اللہ پاک نے اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ اس کائنات کے اندر جب کچھ نہ تھا اس وقت اگر تھا تو خدا تھا یا نور مصطفیٰ۔ اب پھر ایک سوال ذہن کے اندر آتا ہے اور سوال بنتا ہے کہ جب کائنات کے اندر خدا تھا اور نور مصطفیٰ تھا تو نور مصطفیٰ کے ٹھہرانے کے لیے کوئی جگہ تو چاہیے کہ جہاں یہ نور رہا ہوگا۔ اب اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور کے فیض سے براہ راست اس نور کو تخلیق کیا، تو یہ نور کہیں تو رہا ہوگا، پھر کہاں رہا؟ اس لیے کہ اس وقت نہ آسمان تھا، ٹھہرایا جاتا تو کہاں ٹھہرایا جاتا، نہ زمین تھی کہاں ٹھہرایا جاتا، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ بہشت تھا، نہ قرات ارضی، نہ سمائی، کچھ نہ تھا۔ تو پھر اللہ پاک نے اس نور کو ٹھہرایا تو کہاں ٹھہرایا؟ تو جب کوئی شے وجود کے اندر اور آئی ہی نہ تھی، صرف نور مصطفیٰ تھا، تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے نور مصطفیٰ سے فرمایا کہ اے میرے محبوب کے نور، کائنات کے اندر اور تو کچھ ہے نہیں جہاں ٹھہرایا جائے، تو میری رحمت کے آغوش کے اندر آرام فرما ہو، میری رحمت کے آغوش کے اندر آرام فرما۔ سو حضور کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے آغوش میں رہا۔ یہ حضور کا نوری جو ظہور تھا اس کی باتیں ہیں، یہ حضور کے نور کی محبت کی باتیں ہیں، اور یہ جو زمانہ تھا یہ زمانہ محبت تھا۔ اسی کو فرمایا گیا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا، فرمایا لوگوں میں مخفی خزانہ تھا، اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر مجھے محبت ہو گئی، مجھے محبت ہو گئی۔ کیا محبت ہوئی؟ جب محبت ہوئی تو فخلقت محمدا، میں نے محمد کو پیدا کر دیا، مجھے محبت ہوئی تو میں نے اپنا محبوب محمد مصطفیٰ کا تخلیق کر دیا۔
یہ وہ زمانہ محبت تھا. میں نے اپنی معرفت کے لیے، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا تو نور مصطفیٰ کو پیدا کیا. اسی کو پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ تو میں حرف نشان نہ ہاں جگ دتی میم گواہی، کہ کائنات کا بھی وجود ہی نہیں تھا، کائنات کے اندر کوئی شے بارز وجود میں آئی ہی نہیں تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ماننے والا نور مصطفیٰ سب سے پہلے تھا. جب خدا کی وحدانیت اور خدا کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کاملہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کاملہ پر سب سے پہلے ایمان رکھنے والی ذات نور مصطفیٰ کی ذات. تو میں حرف نشان نہ جگ دتی میم گواہی، اور پہلے علی رل تائیوں بیٹھے جد سکھ دو مانو آئے. یہ زمانہ محبت تھا. نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ بہشت، نہ دوزخ، نہ چاند، نہ ستارے، نہ فرشتے، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، کچھ نہ تھا. یا ذات خدا تھی یا نور مصطفیٰ تھا. اور پھر اسی نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا. اسی نور سے پھر آسمان بھی بنا، اسی نور سے پھر زمین بھی بنی، اسی نور سے فرشتے بھی بنے، اسی نور سے انسان بھی بنے، اسی نور سے پست بھی بنا اور اسی نور سے پھر اعلیٰ بھی بنا، اسی نور سے ادنا بھی بنا اور اسی نور سے اعلیٰ بھی بنا، اسی نور سے لوح اور اسی نور سے قلم بنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا، یہ حدیث مواہب الدنیا کے اندر امام قسطلانی نے ذکر ہے، یہ محبت کی باتیں ہیں. حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا من نور اللہ. حضور نے فرمایا لوگوں میں اللہ کے نور کے فیض سے بنایا گیا. انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور کے فیض سے تخلیق کیا گیا ہوں. والخلائق من نوری، اور باقی ساری مخلوقات اللہ پاک نے میرے نور سے تخلیق کی. اللہ نے مجھے اپنے نور کے فیض سے بنایا اور باقی ساری کائنات کو بھی اللہ پاک نے میرے نور کے ساتھ تخلیق کی. تمام انبیاء کی پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے میں، وہ جو محبت کا زمانہ تھا، اللہ پاک نے نا تمام انبیاء کی روحوں کو وہاں جمع فرمایا، تمام ارواح انبیاء کو جمع فرمایا. یہ جو قرآن کی آیت میں نے خطبے میں پڑھی، اس جلسے کا ذکر وہاں ہے. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. کہ اللہ پاک نے تمام انبیاء کی ارواحوں کو جمع کیا عالم ارواح کے اندر، اور پھر نور مصطفیٰ سے حکم فرمایا کہ اے نور مصطفیٰ ان تمام پر متوجہ ہو، ان تمام ارواح انبیاء پر توجہ ڈال. تو جب نور مصطفیٰ نے ان تمام انبیاء کی روحوں پر توجہ ڈالی تو ان تمام انبیاء کی ارواح کو اپنے دامن فیض کے اندر سمیٹ لیا، اپنے دامن کے اندر لے لیا. اور جب انبیاء کی ارواح نے اس دامن کے اندر اپنے آپ کو دیکھا اور اس کے سائے عاطفت کے اندر دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ یہ کیا شے ہے جس نے ہمیں اپنے دامن عاطفت کے اندر ڈھانپ لیا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا اے انبیاء کا گروہ، یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا نور ہے، یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا نور ہے. تم اگر اس پر ایمان لاؤ گے، اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں شرف نبوت سے سرفراز کر دوں. سو سارے انبیاء نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پر اس وقت ایمان لایا. اسی کو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. فرمایا محبوب اس وقت کو یاد کرو جب اللہ پاک نے تمام انبیاء سے ایک پختہ وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَالْحِكْمَةِ، کہ اے انبیاء کے گروہ میں تمہیں دنیا کے اندر کتاب دے کے، حکمت دے کے، شریعت دے کے بھیجوں گا.
اور پھر تم تمام کے بھیجے جانے کے بعد جب میں اس کائنات کے اندر اپنا نبی تمہیں مبعوث کروں تو تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ جب میرا نبی آ جائے گا تمہاری شریعت تمہاری کتاب سب منسوخ ہو جائے گا، تم خود بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو گے اور اپنی امت سے بھی کہو گے کہ وہ بھی مصطفیٰ پر ایمان لے آئے۔ قال اقررتم، اللہ نے کہا کیا تم اس بات پر ایگری ہو، مانتے ہو اس بات کو؟ قالوا اقررنا، تو تمام انبیاء نے کہا باری تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم ایسا ہی کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم جو وعدہ کر چکے ہو اس وعدے پر میں خود گواہ ہوں، اس وعدے پر میں خود گواہ ہوں کہ جب میرا محبوب تم میں سے کسی کے دور کے اندر آ جائے، کسی نبی کا زمانہ ہو میرا مصطفیٰ آ جائے تو تم خود بھی اس پر ایمان لے آؤ گے اور اپنی امت کو بھی کہو گے کہ میرے مصطفیٰ کی ذات پر ایمان لے آؤ۔ اور تم میں سے جن جن انبیاء کو میں دنیا کے اندر بھیجوں گا تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم جہاں میری توحید اور وحدانیت کا چرچا کرو گے، لوگوں کو میری توحید اور وحدانیت کے بارے میں بتاؤ گے، تم میں سے ہر نبی اپنی امت کو تبلیغ کرتا رہے گا کہ لوگوں محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ جب آ جائے اس کی ذات پر ایمان لانا۔ وہ میری توحید کی تبلیغ بھی کرتے رہو اور میرے مصطفیٰ کی آمد کے تذکرے بھی کرتے رہو۔ تو احمد مصطفیٰ کے تذکرے کرنا، احمد مصطفیٰ کا ذکر جمیل کرنا، یہ تو انبیاء کی سنت ہے۔ ہر نبی اپنے اپنے دور میں تذکرہ محمد مصطفیٰ کرتا رہا، حضور کی آمد کے چرچے سناتا رہا، اپنی امت کو بتاتا رہا۔ آج ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور احمد مصطفیٰ کا سلسلہ ہو، کچھ لوگ بگڑ جاتے ہیں، بعض لوگ طرح طرح کی لا یعنی قسم کی گفتگو اور جس کا کوئی جو ہے وہ جس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، بے تکی قسم کی گفتگو کر لینا اور طرح طرح کی اس طرح کے بے تکے اعتراضات کر لینا۔ بھئی بعض چیزیں اگر کسی اچھے کام کے اندر بری آ جاتی ہیں، مثلا کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد کے جو جلوس ہوتے ہیں ان کے اندر ادب نہیں ہوتا، اور لوگ جو ہے نا آج کل وہ گھوڑے آ گئے ہیں، لوگ دکھاوا کرنے لگے ہیں، رسمیں آ گئی، اس طرح کے لوگوں نے بنا بھی لی ہیں۔ کچھ لوگ نا یہ میلاد کو یہ محض ایک رسم کے طور پہ مناتے ہیں، یہ وہ سیزن کے طور پہ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے میلاد سیزن کے طور پہ نہیں منانا، سیزن کے طور پہ منانا ہے تو پھر منائیے نہیں۔ جو لوگ سیزن سمجھے نا، جیسے ابھی نعت خان بعض جو ہے نا بڑے وہ ریٹ ہائی ہو جاتے ہیں، سیزن آ گیا، بعض علماء کے ریٹ بڑے ہائی ہو جاتے ہیں، یہ سیزن جو آ گئے، وہ سیزن والا جو کام ہے یہ نہیں ہے۔ میلاد تو محبت مصطفیٰ کا نام ہے، محبت کے ساتھ مصطفیٰ کریم کے ذکر کا نام ہے، مصطفیٰ کریم کے ادب کا نام ہے، حضور کی ولادت کے ذکر حسین کا نام میلاد ہے۔ نعرے لگائیں حضور کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جو ہے وہ چراغاں کریں، خوشیاں منائیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد ٹھیک نہیں۔ بھئی بعض اگر چیزیں خراب لوگوں کی وجہ سے آ گئی ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میلاد منانا چھوڑ دیں۔ اگر اس بات پر آ جائیں کہ کچھ چیزیں لوگ خراب کرنا شروع ہو جاتے ہیں جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، تو پھر سوال ان سے یہ کرتے ہیں، الزامی جواب میں دیتے ہوئے کہ یہ بتائیں نکاح ایک شرعی سنت ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ نکاح شادی کرنا اب اتنی بڑی فریضہ ہے، شادی ایک بڑی اہم فریضہ ہے شریعت اعتبار سے۔ ہماری شادیوں کے اندر جو خرافات آ گئے ہیں، جو مہندی کے نام پہ خرافات ہے، جو ناچ گانے ڈھول ڈمکی اور تماشے کے نام پر جو خرافات آ گئی ہیں، تو کیا کوئی عقل مند بندہ یہ کہے گا کہ نکاح کرنا ہی چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کے اندر تو بے آ گئی؟ بھئی جو خراب کام ہے ان کو الگ کر دے نا، جو چیزیں شریعت اعتبار سے شرعی نقطہ نگاہ سے جائز نہیں ہے انہیں سائڈ پہ کر دیں۔ یہ تو نہ کہو بدبختوں کے میلاد غلط ہے، پھر تو نکاح کرنے چھوڑ دو، اس لیے کہ جو شادی کے اندر خرافات آ گئی یہ تو اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا جائے، اور یہ ذکر اللہ کے سارے انبیاء کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ جو عالم ارواح کے اندر انبیاء کی روح کو جمع کیا تھا، یہ پہلا میلاد کا جلسہ تھا۔
اس لیے کہ وہاں حضور کی آمد کا تذکرہ ہوا تھا، اسی کو تو میلاد کہتے ہیں۔ اللہ نے انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک جو ہے وہ پختہ عہد لیا، میثاق لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ احکام ابن کتاب کے اندر روایت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ جناب امام حسین سے اور وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جناب آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے 14,000 سال پہلے میں جناب آدم کی تخلیق سے اللہ کی بارگاہ میں ایک نور ہوا کرتا تھا۔ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے 14,000 سال۔ آپ کے ذہن کے اندر خیال آ رہا ہوگا کہ یہ 14,000 سال سے مراد جو یہ سال ہے، یعنی ایک سال کے اندر 360 دن ہوتے ہیں نا، ایک دن 24 گھنٹوں پر محیط ہے، یہ سال ذہن کے اندر آ رہے ہوں گے۔ یہ سال نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو سال ہیں یہ تو 360 دنوں کا بنتا ہے، اور ایک دن 24 گھنٹوں کے اندر ہوتا ہے، جہاں سورج نکلتا ہے مشرق سے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے تو ایک دن مکمل ہوتا ہے، اور اس طرح کے 360 دن بنتے ہیں تو سال مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں میں تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں نور تھا، اور وہ جو زمانہ تھا اس دور کے اندر تو نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ دن تھا، نہ رات تھی۔ جب نہ چاند، سورج، ستارے، کسی کا تصور ہی نہیں تھا، جب سورج تھا ہی نہیں، اس کا غروب اور اس کا آفتاب اور غروب ہی نہیں تھا، نہ مشرق تھی نہ مغرب تھا، تو اس وقت یہ دن مراد تو نہیں ہو سکتا۔ 14,000 سال پہلے حضور نے جو فرمایا وہ یہ دن مراد نہیں ہے جو ہمارے دور کا دن ہے، اس لیے کہ سورج کی تخلیق ہی بعد میں ہوئی، سورج بنایا ہی بعد میں گیا، اور سورج مصطفیٰ اس سے پہلے تھا، تو وہ پھر کتنا دور ہوگا، کتنا زمانہ ہوگا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور روایت سے سمجھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت آئے گی نا، یہ کائنات کا جو سسٹم ہے یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا، یہ چاند، ستارے، سورج، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس دور کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا ایک دن، قیامت کا حشر کا ایک دن تمہارے دنیا کے 50,000 دنوں کے برابر ہوگا، یعنی دنیا کا 50,000 دن اور قیامت کا ایک دن اس کے برابر ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس وقت سورج کا نام و نشان نہیں ہوگا، تو جب سورج نہ ہوگا تو ایک دن 50,000 سال پر محیط ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جب آدم کو بھی تخلیق نہیں کیا گیا تھا، کائنات کے اندر کچھ اور بنا ہی نہیں تھا، میں اس دور میں 14,000 سال پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں نور تھا، تو اب اندازہ کریں کہ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کتنا پہلے حضور کا نور تھا۔ وہ حضور نے اس کے ذریعے یہ بتایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کب نور تھا اور کب تخلیق کیا گیا، اس کا تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، تم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک نے مجھے کب کتنا پہلے جو ہے وہ تخلیق کر دیا۔ اور اسی طرح کی ایک روایت اسی بات کو سمجھنے کے لیے سیرت حلبیہ کے اندر حضرت جبرائیل امین زمین پر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا جبرائیل کم عمر ہوگا؟ جبرائیل ذرا 10 عمر کتنی ہے؟ یا جبرائیل کم عمر ہوگا، جبرائیل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی بندہ نواز مجھے اپنی عمر کا کوئی اندازہ نہیں ہے، میں کیا کہوں کتنی عمر ہے، کتنے سال بتاؤں، مجھے کوئی اس طرح کا جو ہے وہ اندازہ نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے، کبھی گنا ہی نہیں ہے کہ عمر کتنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جبرائیل کوئی اندازہ، کوئی ایسی نشانی کہ جس سے تیری عمر کے بارے میں جانا جا سکے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بات ہے جس سے آپ میری عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل بتا. جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کے حجابات کے چوتھے حجاب کے اندر، اللہ کی جو کبریائی اور عظمت کے حجابات ہیں ان حجابات کے چوتھے پردے کے اندر، وہ اس پردے کے پیچھے ایک نور چمکا کرتا تھا، ایک ستارہ چمکتا تھا جو 70 سال غائب ہو جاتا، 70 سال غائب ہو جاتا اور پھر 70 سال کے بعد جو ہے وہ طلوع ہوتا، پھر چمکتا رہتا، پھر غائب ہو جاتا. یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ میری عمر کتنی ہے، اب اندازہ آپ کر لیں عمر کتنی ہے. تو حضور نے فرمایا جبرائیل اگر اب اس ستارے کو دیکھے تو پہچان لے گا، اگر اب دیکھے تو پہچان لے گا. جبرائیل امین نے عرض کی باری تعالیٰ کے محبوب جس ستارے کو 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا کیسے نہیں پہچان سکتا. تو حضور نے فرمایا جبرائیل اللہ رب العزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، وہ ستارہ کوئی اور نہ تھا، مجھ محمد کا نور تھا جو دیکھا کرتا. یہ وہ نوری دور تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا. فرمایا وہ ستارہ مجھ محمد کا نور تھا جو چمکتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی رکوع کی حالت میں اس کی بندگی کرتا، کبھی سجدے کے اندر چلا جاتا. جب قیام کے اندر کھڑا ہوتا تھا تو تمہیں زہر نظر آ جاتا تھا، جب رکوع اور سجدے میں چلا جاتا تو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا. گویا حضور نے بتایا کہ 70 سال میرا نور اللہ کی بارگاہ میں قیام کی حالت میں عبادت کرتا اور 70,000 سال جو ہے وہ پھر سجدے کی حالت میں عبادت کے اندر جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو وضاحت کر دی کہ وہ ستارہ کوئی اور نہ تھا بلکہ مجھ محمد کا نور تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة. یہ تو نور کی بات ہے نا، نبوت کے بارے میں پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب عطا کی گئی، نبوت کب عطا کی گئی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا كنت نبيا وآدم بين الماء والجسد، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. ایک روایت میں ہے كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. فرمایا میرے صحابہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام کا بھی سانچہ پانی اور مٹی کے درمیان ڈھل رہا تھا، میں اس سے پہلے بھی اللہ کی بارگاہ میں نبی تھا. اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہلے سے موجود تھی. اللہ پاک کے یہ راز تھے اور یہ محبت کا دور تھا جس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تخلیق کیا. یا محب تھا یا محبوب تھا، اور وہاں کیا راز و نیاز کے انوار تھے، وہاں کیا کچھ باتیں تھیں اور اس کے اندر کیا حکمتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی نور کی وجہ سے ساری کائنات کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اس غلطی کی وجہ سے 3000 سال روتے رہے لیکن معافی نہ ملی. ایک دن آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ذہن کے اندر خیال آیا، آنکھوں کے اندر عکس آیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ تجھے نام محمد کا واسطہ میری خطا کو معاف فرما، میرے نسیان کو معاف کر دے. اللہ پاک نے فوراً جناب آدم کی اس توبہ کو قبول فرما لیا. اور پھر اللہ نے پوچھا جناب آدم سے آدم اس کو کیسے جانتا ہے اور اس کا واسطہ کیسے دیا. جناب آدم نے عرض کی باری تعالیٰ جب مجھے تخلیق کیا گیا تھا میں نے عرش اولا کے عرش اعظم کے پائے پر دیکھا تو جناب محمد کا نام آپ کے نام کے ساتھ چمک رہا تھا. کائنات کے اندر، کائنات سمائی کے اندر جہاں جہاں میری نگاہ جاتی جس طرف دیکھا ہر طرف محمد کا نام تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا پایا. جنت کے اندر تھا تو جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر میں نے تیرے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام دیکھا. تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے جس کا نام اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں آدم
یہ وہ محبوب نبی ہے جو تیری پشت سے ہوگا لیکن ساری کائنات کا سردار ہوگا، سارے انبیاء کا سردار ہوگا، اور اسے میں آخری نبی بنا کر دنیا کے اندر مبعوث کروں گا۔ اور فرمایا سن، جناب آدم کو فرمایا گیا کہ اگر لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر میں نے اس محبوب کو نہ بنانا ہوتا تو نہ تجھے بناتا، نہ لوح و قلم بناتا، نہ عرش و کرسی بناتا، اس کائنات ارضی اور سمائی کی کوئی شے نہ بناتا، حتیٰ کہ فرمایا لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، اگر اس محبوب کو تخلیق نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی لوگوں پر ظاہر نہ کرتا۔ سو اس محبوب کی وجہ سے ساری کائنات بنی۔ یہ گلوں کے اندر جو خوشبو ہے، یہ چمن کے اندر جو اجالے ہیں، یہ کلیوں کے اندر جو مسکراہٹ ہے، یہ کائنات کے اندر جتنا حسن و جمال ہے، یہ سارا کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کا صدقہ ہے۔